کہ ان کے وسیلے سے ہی مہکتا گلاب ہے۔ پیدائش کی خوشی منا رہی تھی تو اسی ملعون کو دیکھا، وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر رونا شروع کر دیا۔ پوچھنے والے نے اس کے پاس جا کر پوچھا، اے پیارے تو کیوں روتا ہے؟ تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ کس لیے تو رو رہا ہے؟ تو اسی شیطان نے جواب دیا، میں کسی اور وجہ سے نہیں رو رہا، کسی اور کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں آج مصطفیٰ پیدا ہو گیا ہے، آج وہ نبی پیدا ہو گیا ہے جن میں نے شرابیوں کو شراب کے اڈے تک پہنچایا تھا، ان کو روکنے والا آمنہ کا لال پیدا ہو گیا ہے، جن زانیوں کو میں نے زنا کے اڈے تک پہنچایا تھا ان کو روکنے والا آمنہ کا لال پیدا ہو گیا ہے، اور جن میں نے جوہاریوں کو جوئے کے اڈے تک پہنچایا تھا ان کو روکنے والا مصطفیٰ پیدا ہو گیا۔ تو پوچھا تو کیوں رویا؟ تو اسی شیطان نے کہا، جب مجھے جنت سے نکالا گیا تو کسی اور کے نام کے وسیلے سے نہیں، اسی محمد کے نام کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، مرحبا، اسی نور محمدی کی وجہ سے نکالا گیا۔ پوچھا کیوں اس نور محمدی کی وجہ سے نکالا گیا؟ تو بتایا آدم کو میں نے انسان سمجھا، آدم کو میں نے مٹی کا پتلا سمجھا، جب میں نے مٹی کا پتلا آدم کو سمجھا تو میں نے کہا اس کو میں سجدہ نہیں کروں گا، مگر رب کی طرف سے حکم ہوا کر دے، میں نے کہا نہیں کروں گا، مگر میں نے نہیں دیکھا تھا اس کی پیشانی میں نور محمدی تھا، یہ نہیں کہا تھا آدم کو سجدہ کر، کہا تھا نور محمدی کا ادب کر، اس کی وجہ سے میں نکال دیا گیا، آج اسی لیے رو رہا ہوں، آج وہی نور محمدی ظاہر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعیم الدین مراد آبادی بولے، نثار تیری، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر یاد سنانے کے لیے دل اور مردہ ہونا چاہیے، وجہ یہ کہ دیکھو ذکر سب سناتے ہیں، ابھی آپ ہی رہنے میں ذکر سب سناتے ہیں، مگر اللہ رب العزت جو ذکر ہمیشہ سناتا ہے اور سفر کرتا ہے آتا جاتا ہے، رب خود بخود اپنے محبوب کے صدقے اس کو قوت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی طاقت کو پہچانے نہیں پہچان سکتے، کیوں؟ اس کا آج یہاں پر کل وہاں پر پرسوں وہاں پر خود رب اس کو عطا فرماتا ہے، کیوں؟ مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے فرماتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کا ہم ذکر اپنے دل اور ذہن اور اس پر عمل کرتے ہوئے کریں گے تو اللہ کی قسم میرا دل کہتا ہے ہماری دنیا میں بھی انقلاب آ جائے گا، آخرت میں بھی انقلاب آ جائے گا۔ اب کیا انقلاب آئے گا؟ وہ انقلاب آ جائے گا، نیکی کریں گے زمین پر کھڑے کھڑے، مصطفیٰ کا نام لیں گے زمین پر کھڑے کھڑے، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کریں گے زمین پر کھڑے کھڑے۔ اگر کھڑے ہو کر کھانا ہم نہیں کھائے، بیٹھ کر کھانا ہم شروع کر دے، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہو گیا۔ کھڑے ہو کر پانی ہم نہیں پیے، بیٹھ کر پانی پینا ہم شروع کر دے، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہو گیا۔ اور جو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اور جس کے دونوں جہان کامیاب ہو گئے اس کا مقام کچھ اعلیٰ ہوا کرتا ہے، اعلیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آج ہم اور تم یہاں پر ہٹے ہوئے کی سرزمین پر بیٹھے، یہ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور مصطفیٰ کا ذکر کس نے نہیں کیا؟ مصطفیٰ کا ذکر فرشتوں نے بھی کیا، مصطفیٰ کا ذکر حوروں نے بھی کیا، مصطفیٰ کا ذکر ملائکہ نے بھی کیا، ساری کائنات نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، اور یہاں تک کہ مصطفیٰ کا ذکر خود رب کے قرآن نے کیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ کا ذکر کائنات کی ہر چیز نے کیا، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کی ہر چیز کر رہی
ہے جب مصطفیٰ کا ذکر ہر چیز کر رہی ہے تو آج ہم اور تم بھی مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ڈٹے ہیں اور اس ذکر کو لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کے نام پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو، مصطفیٰ کے نام پر مصطفیٰ کی جب تم جلوس نکالتے ہو تو اس پیسے کو برباد کرتے ہو۔ ان ظالموں سے کہہ دو ظالم سوچ، یہ تیرے باپ کا طریقہ نہیں، مصطفیٰ کے جانشار حضرت ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا جو شخص، کوئی بھی شخص مصطفیٰ کے جلوس میں اگر ایک درہم، ایک روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار کتنی بڑی بات کہی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، یہ کسی اور نے نہیں، اسی نبی کے جانشار، سبحان اللہ، نبی کے جانشار ابو بکر صدیق، جس ابو بکر صدیق کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا ابو بکر جنتی ہے، جنتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ نے جنتی ہونے کی دی۔ وہی ابو بکر کہتا ہے اگر کوئی ایک روپیہ مصطفیٰ کے جلوس میں خرچ کرتا ہے اور اپنے پیسے سے اگر کوئی اپنے گھر میں لائٹنگ کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جنت میں۔ اب یہ کس نے کہا؟ ابو بکر نے۔ اب پیارے جنت ہم کو کتنی سستی مل گئی، یعنی ہم کو کتنی سستی جنت مل گئی، یہ کس کے صدقے ملی؟ نبی کی پیدائش کی خوشی کے صدقے ملی، یہ نبی کے جلوس کے صدقے ملی۔ قاری صاحب ایک بات آپ خود بتاؤ، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ اوریجنل جہنمی ہے یا نہیں؟ اوریجنل جہنمی ہے، اور یہاں تک جہنمی ہی نہیں، جس کے نام کے آگے جہنمی کی مہر لگ گئی ہو۔ مگر ابو لہب جب مرا، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، ابو لہب جب مرا، مرنے کے بعد ابو لہب اپنے ایک ساتھی کے خواب میں آیا، اس نے پوچھا بھئی کل تو مرا، یہ بتا تیرے ساتھ ہوا کیا کیا؟ تو اسی ابو لہب نے جواب دیا میں مرا تو، مگر جب سے مرا اب تک میری قبر میں 6 طرح، 6 جانی آگ ہی آگ ہے، چاروں طرف نہیں، اوپر بھی نیچے بھی ادھر بھی ادھر بھی، چاروں طرف نہیں، 6 طرف آگ ہی آگ ہے۔ اتنا پوچھا، کہا جب 6 طرف تیری قبر میں آگ ہے تو کبھی تجھ کو سکون ملتا ہے یا نہیں؟ کبھی تجھ کو قرار ملتا ہے یا نہیں؟ کبھی تجھ کو آرام ملتا ہے یا نہیں؟ تو اسی ابو لہب نے جواب دیا جب میرا بھتیجا محمد، کہو سبحان اللہ، کہو یا رسول اللہ، جب میرا بھتیجا محمد، وہ بھی نبی نہیں، نبی کے نام پر نہیں، آج ہم اور تم تو نبی کے نام پر کرتے ہیں نا، بھتیجے یا محمد کے نام پر تو نہیں، نبی کے نام پر۔ مگر ابو لہب کہتا میں نے نبی کے نام پر نہیں، اپنے بھتیجے محمد کے نام پر۔ میری ایک لونڈی تھی، ایک غلام تھی، اس نے آ کر خوشی خوشی بتایا سرکار آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، کیا آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا تھا اس کی خوشی میں، اس کی پیدا ہونے کی خوشی میں نے تجھ کو جا آزاد کر دیا۔ کیا کہا؟ میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، میں خوشی خوشی چلی گئی۔ تو ابو لہب سے پوچھا
پھر تیرا کیا ہوا؟ تو نے آزاد تو کر دیا۔ اس نے کہا جس دن میں نے اس کو آزاد کیا تھا، جس دن میرا پیارا بھتیجا پیدا ہوا تھا، اگر میری قبر میں اگر مجھ کو سکون ملتا ہے تو وہ کسی اور زندگی جس دن محمد پیدا ہوا تھا اس کی پیدا ہونے کی خوشی میں نے اپنی لوٹی کو آزاد کیا تھا، اس دن مجھ کو قبر میں سکون ملا کرتا ہے۔ جب ایک ابو لہب جیسا جہنمی مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دے، اس کو سکون مل جائے۔ ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں نا، ہم تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، ہم تو مصطفیٰ کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے ہیں نا، ہم تو اسی احمد رضا کی بولی بولنے والے ہیں نا، جس احمد رضا نے کہا تھا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم وہاں سے یہاں آئے تمہارے لیے، یہاں سے وہاں بھی جائے تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور یا رسول اللہ اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سر پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سر پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سر پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بتوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ہم تو اسی احمد رضا کی بولی بولنے والے ہیں جس احمد رضا نے اپنی ساری زندگی کسی اور کے نام پر قربان نہیں کی، مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر قربان کی، جس احمد رضا نے اپنی ساری زندگی مصطفیٰ کے نقش قدم پر قربان کر دی، جس احمد رضا نے اپنی ساری زندگی مصطفیٰ کے نقش قدم پر قربان کر دی، اور اپنی زندگی کو قربان کیا کر دیا جب ظالموں نے اپنی زبانوں کو کھولنا شروع کر دیا، ان ظالموں کی زبانوں پر وہ کیلیں لگا دی، آج تک ان ظالموں سے جواب نہیں دیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ احمد رضا جس احمد رضا نے اگر جب کھڑا ہوا تو نجمیت کے منہ پٹک گیا، اور ایسا پٹکا آج تک احمد رضا کی ایک تین کا ایک مسئلے کا ایک فتوے کا جواب نہ دے سکی، اور احمد رضا کا کیا جواب دیتی؟ احمد رضا کے پوتے اختر رضا کا جواب نہ دے سکی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس اختر رضا نے کہہ دیا یا رسول اللہ جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، اور نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، سبحان اللہ، مرحبا، نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جو چاہے عطا کر دے۔ اب پیارے عطا کرنے کی بات